السلام علیکم، ایک ایسی نیوز میں خوش آمدید۔ سرنڈر سرمنی کے مزید نتائجوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے آبائی ضلع میں 2 نوجوان پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات نوشہر و فیروز کے بھریا روڈ میں پولیس چوکی پر مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کیا، دھاوا کیا، جس میں پولیس کے 2 نوجوان پولیس اہلکار غلام حسین راجپر اور سعید احمد سولنگی موقع پر ہی جام شہادت نوش پا چکے۔ اور نہ صرف ڈاکوؤں نے 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا بلکہ دونوں پولیس اہلکاروں کا اسلحہ بھی لے کر فرار ہو گئے، بلکہ بآسانی سے فرار ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے چند ہفتے قبل شکارپور میں جو سرنڈر سرمنی کا بڑا پروگرام منعقد کروایا تھا، اور جس میں ضیاء الحسن لنجار خود کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بہت بڑی کامیابی ہے سب کے لیے، کیونکہ سرنڈر سرمنی میں ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے اسلحہ ڈال دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سندھ حکومت کے لیے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ جبکہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا، اور ہم نے بھی اس پر مختلف پروگرام کیے، جس میں ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ پولیس نے اپنے ہاتھ اوپر کر کے اسلحہ ڈالا ہے ڈاکوؤں کے سامنے، کیونکہ ڈاکوؤں کا خوف اس وقت ختم ہو چکا ہے قانون کا۔ جن کے دل میں، جن کے ذہن میں یا جن کے من میں یہ خوف تھا کہ پولیس کے سامنے اگر ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے، وہی ڈاکو پولیس کے سامنے ایسے بیٹھے رہے جیسے معزز مہمان۔ یہ مہمان نوازی کسی وڈیرے نے سندھ کے، کسی جاگیردار سندھ کے نہیں کی تھی، یا کچے کے کسی بڑے سردار نے نہیں کی تھی، بلکہ سندھ حکومت نے خود کی تھی، اور وزیر داخلہ اس سرنڈر سرمنی کے مہمان خاص تھے، اور ہمارے آئی جی سندھ پولیس کے بھی مہمان خاص تھے اس سرنڈر سرمنی کے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو آپ سزا اور جزا کا عمل نہیں دیں گے، نہیں دکھائیں گے، تو یقیناً کسی بھی کرمنل کا یہ مائنڈ جو پھر اس پر آ جائے گا کہ وہ واردات کریں گے، اور اس کے بعد پولیس کے سامنے اسلحہ ڈال دیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ تو پچھلے جو بھی انہوں نے گناہ کیے تھے، جو انہوں نے قتل و غارت کی تھی، جو ڈاکے ڈالے تھے، جو گھروں میں گھس کر لوگوں کی عزتوں کو لوٹا تھا، یا لوگوں کے گھروں کو لوٹا تھا، روڈ پر ریزنی کی تھی، بائک سنیچنگ کی تھی، گاڑیاں چھینی تھی، جو بھی سنگین وارداتیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہوں، جو بھی وارداتیں انہوں نے کی، وہ سب ان کو معاف ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے ڈاکوؤں کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت تو ضیاء الحسن لنجار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، پولیس کو وہ شاباشی بھی دے رہے تھے۔ حالانکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق اس محفل میں شریک بھی ہوئے آئی جی سندھ، لیکن آئی جی سندھ اس پروگرام سے، سندھ حکومت کے اس پالیسی سے جو سرنڈر سرمنی ہوئی تھی، اس سے بالکل ہی وہ آمادہ نہیں تھے، اور نہ ہی اس پہ وہ راضی تھے، اور نہ ہی وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا ڈاکوؤں کو جو ہے ریلیف دیا جائے۔ لیکن حکومت کے سامنے یقیناً ایک افسر کیا کر سکتا ہے، یا ایک افسر کی کچھ نہیں اس حکومت کے سامنے چلتی، کیونکہ جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ حکومت کی بنتی ہے، اور افسر اس پر پابند ہے عمل کرنے کا۔ میں اچھی طرح آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ ڈاکوؤں کے خلاف رہے ہیں، بلکہ جو کرمنل ایکٹیو ہیں ان کے خلاف انہوں نے ہمیشہ مقابلہ کر کے ان کو مارا ہے، اور جہنم واصل کیا ہے ڈاکوؤں کو، کرمنلز کو۔ لیکن مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، چونکہ اب ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت جو ہے بالکل ہی نزدیک آ چکا ہے۔ میرے خیال میں کوئی 15-20 دن باقی رہ گئے ہیں، تو یقیناً کوئی بھی افسر اپنا حکومت سے جو ہے
نہیں بگاڑنا چاہتا اور حکومت کی پالیسی پر لبیک کرتا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے وہ غلط ہو، کیونکہ جو ریٹائرڈ افسر ہوتے ہیں وہ بھی پھر بعد میں جو ہے حکومت ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر دیتی ہے، اگرچہ وہ جب کرسی پر ہوتے ہیں اور حکومت کو چیلنج کرتے ہیں یا پھر ان کا کہنا نہیں مانتے تو بعد میں پھر کئی ایسے مثال ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے اے ڈی خواجہ تھے سندھ کے آئی جی، انہوں نے اپنے دوران حکومت جو ہے دوران پوسٹنگ سندھ حکومت کی بات، یہی موجودہ سندھ حکومت تھی، کچھ ایسی باتیں تھیں وہ نہیں مانتا تھا تو اس کے خلاف پھر بعد میں جو ہے بہت بڑی انکوائریاں کروائی گئیں، بڑے ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا کیے گئے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے سندھ حکومت کا، اس لیے آئی جی غلام نبی میمن مجبور ہو کر شاید اس سرنڈر سرمنی پر آمادہ ہوئے، راضی ہوئے اور انہوں نے اس پروگرام میں بھی شرکت کی۔ اب دن بدن اس سرنڈر سرمنی کے نتائج جو ہے بہت ہی بھیانک نکل رہے ہیں، بہت ہی ایسے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر ضلع میں ایسی سنگین وارداتیں، جو پہلے ڈاکو پولیس کو دیکھتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے یا چھپ جاتے تھے، لیکن اب اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ڈاکو پولیس کو دیکھتے ہی سیدھی فائرنگ کر دیتے ہیں، پولیس کو جاں بحق کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ شہید جوانوں کو کرنے میں ڈاکو دیر نہیں کرتے، ادروائز پہلے اس طرح نہیں تھا۔ پہلے جب پولیس آپریشن کے لیے کچے میں جاتی تھی پھر بھی ڈاکو کوشش کرتے تھے کہ پولیس سے وہ بھاگ جائیں، لیکن مجبور ہو کر ڈاکو کو جب پولیس گھیرا تنگ کرتی تھی تو اس وقت پھر ڈاکو جوابی فائرنگ کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار ایسے واقعات جو ہے پیش آ جاتے تھے کہ جس میں پولیس کے جوان یا پولیس کے افسر کچے کے آپریشن کی میں بات کر رہا ہوں، کچے کے آپریشن میں پولیس جوان شہید ہوتے تھے۔ اس طرح روڈوں پر پولیس افسر یا اپنی ہی چوکی پر، پولیس چوکی پر یا پولیس تھانوں میں پولیس کبھی بھی جو ہے شہید نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس طرح کی وارداتیں پہلے ہو رہی تھی سرنڈر سرمنی سے۔ سرنڈر سرمنی کے بعد جو ہے ڈاکوؤں کا جو ہے اب ذہن اس پر آ چکا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پچھلے جو بھی گناہ تھے وہ معاف ہو جائیں گے، پھر اگرچہ ڈاکوؤں کی شناخت ہو گئی تو ڈاکو پھر سرنڈر کر دیں گے، سرنڈر کے بعد جو حکومت کی پالیسی ہے قانون پر پھر عمل ہوگا، اور قانون بنا دیا گیا ہے کہ پچھلے جو بھی گناہ تھے سرنڈر کرنے والے ڈاکو کے، وہ سب کے سب معاف۔ اب سب کے سب جب پچھلے گناہ معاف کر دیں گے یا پچھلے جو بھی ان کی جرائم کی وارداتیں تھیں وہ ختم آپ کر دیں گے، اس پر آپ نرمی دکھائیں گے، تو یقیناً پھر ڈاکوؤں کا من جو ہے اور بھی کرائم کرنے کو کہے گا، بڑھے گا۔ اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکو آپ کی سرنڈر سرمنی کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یا ختم کرنے کے لیے آپ نے جو پالیسی دی تھی اس پر جو ہے آپ نے کوئی یہ بہتر پالیسی تھی۔ میرے خیال میں یہ کوئی بہتر پالیسی نہیں تھی۔ اب بھی وزیر داخلہ سندھ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو انہوں نے سرنڈر سرمنی کی تھی اس پر سندھ حکومت اور بالخصوص وزیر داخلہ سندھ جو ہے وہ معافی لے قوم سے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ بالکل ہی غلط تھا، قانون سے ہٹ کر تھا۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں، ترقی یافتہ صوبے میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ نے یہ سرنڈر سرمنی کروائی ہے۔ ہاں، سرنڈر سرمنی ایسے لوگوں کی جاتی ہے جو بین الاقوامی طور پر جس طرح کاروائیاں کرتے ہیں، پھر وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن مقامی سطح پر آپ نے جو یہ سرنڈر سرمنی کا بین الاقوامی سے لے کر مقامی سطح پر آپ نے کیا، یہ ڈاکو جو ہے بیسیکلی آپ کو شاید ضیاء النجار صاحب کو نہیں پتا، یا ان کو کس نے بریفنگ نہیں دی۔ یہ ڈاکو جو ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر ڈاکو ہیں، کوئی آج کل یا 2 مہینے 4 مہینے پہلے نہیں ہوئے، یہ بنیادی نسل در نسل یہ ڈاکوؤں کی چلتی آ رہی ہے۔ جو پیدا ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پیدا ہوتے ہی کلاشنکوف تھام دی جاتی ہے قلم کے بجائے، تو یقیناً ان کے ذہن بھی پھر وہ کلاشنکوف والے ہوتے ہیں۔ جو بچے پڑھنے لکھنے کے ٹائم پہ کرائم کی وارداتیں کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، تو پھر یقیناً ان کا ذہن انہی جرائم کی وارداتوں پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ مطلب اب ان کو یہی کام کرنا ہے، کوئی اور روزگار نہیں کرنا، صرف اور صرف ان کو
جرائم کرنا ہے، ان سے پیسہ کمانا ہے، پھر اپنے بچوں کی روزی روٹی، وہی بچے پھر جب ان کے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کام اپنے والدین والا کرتے ہیں. تو اس لیے کم سے کم ضیاء النجار صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور سرنڈر سرمنی والا معاملہ جو ہے فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. آپ کا اپنا ضلع غیر محفوظ ہے ڈاکوؤں سے، تو پھر مزید اور دیگر سندھ کے اضلاع کا کیا حال ہوگا. لاڑکانہ ڈویژن میں دیکھ لیں آپ، جس ڈویژن میں آپ نے سرنڈر سرمنی کروائی تھی، اسی ڈویژن کی کیا صورتحال ہے. لاڑکانہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا سیاسی گڑھ ہے، سیاسی قلعہ ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ لاڑکانہ ہمارا سیاسی قبلہ ہے. جب اس سیاسی قبلے میں بھی اتنی بڑی سنگین وارداتیں ہو رہی ہیں، جرائم بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کے بجائے. کشمور کندکوٹ دیکھیں، آپ لاڑکانہ خود کو دیکھیں، کمبر شہداد کوٹ دیکھیں، جیکب بات دیکھیں، جس بھی لاڑکانہ کی ڈویژن کے اضلاع میں آپ تحصیل میں شہروں میں جائیں گے، دن بدن جرائم میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. سکھر ڈویژن میں بھی یہی صورتحال ہے، نواب شاہ ڈویژن میں بھی یہی صورتحال ہے، میرپور خاص ڈویژن میں، حیدرآباد ڈویژن میں، کراچی میں، مطلب پوری سندھ میں یہی صورتحال ہے. آپ نے پتہ نہیں کس کیا منطق آپ نے سوچ کر، کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ اگر سرنڈر سرمنی کروائیں گے تو شاید ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن ڈاکوؤں کا خاتمہ اسی سرنڈر سرمنی کی پالیسی کے تحت نہیں ہونا. آپ کو چاہیے تھا کہ ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے کوئی سرمنی کرواتے، ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے کوئی پروگرام ارینج کرتے، ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرنے والوں کے خاتمے کے لیے سیمینار منعقد کرواتے. تب جا کے ڈاکوؤں کو خوف ہوگا، تب جا کر ڈاکوؤں میں کچھ وارداتوں میں وہ کمی کریں گے یا ان کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں. اس طرح نہیں. آپ کا اپنا ضلع ضیاء النجار صاحب محفوظ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ گزشتہ رات ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھ کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، اب جس میں 2 پولیس کے اہلکار غلام حسین راجپر اور سعید سولنگی نوجوان پولیس اہلکار تھے، جو دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. اور پولیس کا جو اسلحہ ہوتا ہے، جو رائفل ہوتی ہے، سرکاری جیتری جو ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے، مطلب فرار ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا میرے خیال میں. اگرچہ ڈاکوؤں کے آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئی تو پھر وہ سرنڈر کر دیں گے، جس طرح آپ کی پالیسی ہے، قانون بنایا ہوا ہے آپ نے، کیونکہ ان کا گناہ تو ماضی کا تھا، پھر وہ ماضی کا گناہ ختم ہو جائے گا. امید ہے میری بات کو آپ سمجھیں گے اور میری بات آپ تک ضرور پہنچے گی. یہ سرنڈر سرمنی والی جو پالیسی ہے، یہ قانون ہے، آپ فوری طور پر ختم کر دیں. ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دیں، پولیس کو اسٹرکٹلی یہ پالیسی دے دیں کہ ڈاکوؤں کا خاتمہ کرنا ہے. اگر آپ پولیس کو نہیں دے سکتے تو پھر دیگر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جیسے رینجرز ہے، جیسے پاک آرمی ہے، ان کو آپ پالیسی دے دیں، ان کو آپ یہ کہیں کہ ہمیں ڈاکو سندھ میں ڈاکوؤں کا خاتمہ چاہیے، تو دیکھیں کس طرح خاتمہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں یہ پولیس بھی ڈاکوؤں کا خاتمہ کر سکتی ہے. جیسے ضرب عضب والے ٹائم میں پولیس نے 2015 یا 2016 کے دوران جس طرح ضرب عضب کی پالیسی تھی، کس طرح ڈاکو چھپ گئے تھے، چلے گئے تھے، بہت سارے ڈاکو مارے گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنگل میں بھی منگل ہوتا تھا، مطلب عام لوگ جنگل میں جا کر محفوظ طریقے سے باہر آ جاتے تھے، گھومنے جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے، اور جو مال مویشی لوگ لے جاتے ہیں جنگل میں، وہ بآسانی طور پر لے جاتے تھے، بلا خوف لے جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. لیکن اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ شہروں میں، سٹیز میں اپنے گھر سے باہر نکلتے بھی ڈر لگتا ہے لوگوں کو کہ خدا نخواستہ کوئی واردات نہ ہو جائے. جو بائک پر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بائک نہ چھین لی جائے، جو کار پر ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کار سے جو ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، جس کے جیب میں کچھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری جیب خالی نہ ہو جائے واپسی پر. ڈر رہا ہے، مطلب بنا کسی کام کے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے. آپ کی سرنڈر پالیسی فیل ہو چکی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سرنڈر سرمنی والی پالیسی کو ختم کر کے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے بہترین پالیسی لائیں، جس میں سندھ کا بھی بھلا ہے، حکومت کا بھی بھلا ہے اور عام لوگوں کا بھی بھلا ہے. امید ہے میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اے کے چوہان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.